تو پہلی سٹیج پہ جب یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوا، وہ سٹیج وہ تھی جب کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کے رزلٹس جو ہیں انہوں نے پبلک کر دیے. خان صاحب کو بہت تکلیف تھی اس میں، بیکاز وہ بہت سالڈ کیس ہے خان صاحب کے خلاف، اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ان کو انٹرنیشنلی بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں خان صاحب اس کے خلاف تھے کہ وہ نہیں آنا چاہیے. 7 سال انہوں نے روکا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ہیلپ کی کہ اس کو روکا رکھا. سب کو پتہ تھا کیا ہوا ہے. پھر جب خان صاحب نے ایک ریڈ لائن کراس کی، 2 کی، 3 کی، تو پھر فارن فنڈنگ کیس کی باہر آ گیا. وہ 8 سال بعد، 7-8 سال کے بعد اب وہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے وہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں آپ سے. پھر یہ خان صاحب نے پھر رکے نہیں، خان صاحب نے اور باتیں کی، تو پھر عدالتوں میں کیسز شروع ہو گئے ان کے خلاف. ایسے ہی ہے بالکل. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مشکل ان کو مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کچھ لوگوں کو سینٹنس کیا ہوا ہے، اور اگر وہ سامنے رکھا جائے تو پھر خان صاحب توہین عدالت، تو پھر خان صاحب بچتے نہیں. مگر کوئی نہیں چاہتا کہ خان صاحب جیسے لیڈر کو ایک توہین عدالت کیس پہ چھٹی کرائی جائے. مگر تلوار تو ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ ایک اور تلوار بھی لٹک رہی ہے، نیب والی، توشہ خانہ والی. یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں. جیسے خان صاحب اوپر چڑھتے ہیں اور گالی گلوچ کی طرف آتے ہیں اور فوج کو اٹیک کرتے ہیں، حکومت کو تو وہ اٹیک کر ہی نہیں رہے، وہ تو he's forgotten about the government. وہ اب اور کیا کہیں گے، وہ پرانی بات ہی کرتے ہیں. تو انہوں کی ساری اٹیک جو ہے اس وقت آرمی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اگین میں سمجھتا ہوں ایک ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ جینیونلی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، صرف ایک جرنیل کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیے نواز شریف صاحب نے 2 نام لیے تھے، اور مریم بی بی نے بھی 1 آدھ نام لیا تھا، خواجہ آصف نے بھی شاید لیے ہوں، جس کی وہ ہر روز ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرتے رہتے، ری پوسٹ کرتے رہتے، پی ٹی آئی والے ری پوسٹ کرتے. دیکھیں جی، انہوں نے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.